سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یوتھ ڈسکشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عثمان غنی۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور، میلاد کا ثبوت قرآن پاک سے ثابت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ جی، یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ جی، اب قرآن پاک کے بغیر تفسیر کے تو سمجھا نہیں جا سکتا، جی، اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے چند طریقے ہیں۔ اس میں سب سے افضل و اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کی جائے۔ جی، اب یہاں پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ جی، تو قرآن پاک ہی اگر ہمیں رہنمائی فرما دے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو اس سے زیادہ بہترین بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی، کہ محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بالکل۔ اب قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ حضور تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر تم خوشی مناؤ۔ تو جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس رحمت پر خوشی مناؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے، اس کی تفسیر بھی قرآن پاک بیان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ جی، اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اور مومن ہے کون؟ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عزت کی بات آئے تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حضور پر دل و جان سے فدا ہو جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں نجدی بھی ہے تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ تو رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ مومن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس فضل پر خوشی منائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب یہاں پر نعمت کوئی خاص نعمت کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا، جی، حضور کے صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جی، کہ شمار سے باہر ہیں، اور یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی جی، وہ کس سبب سے ملی؟ ہم نے کیا ایسا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی؟ جی، کہ وہ نعمت عظمیٰ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب ہم دیگر نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر خوشی مناتے ہیں اور اس کا چرچا کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ اس پر مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا چرچا نہ کرے؟ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کی خوشی کیا خود بھی اظہار فرمائی؟ اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں۔ جی، اس کی ولادت ہو کیا خوشی وہ مناتا ہے، سیلیبریٹ وہ کرتا ہے، یا اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز و اقربا اس کی خوشی کو مناتے ہیں؟ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے جس کی ولادت ہو اس کے عزیز و اقربا، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب خوشی تو وہ مناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، جی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کی خوشی نہ بھی منائیں جی، تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے یقیناً خوشی کا اظہار تو کریں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ بے شک۔
اب رہی یہ بات کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار فرمایا؟ بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے. جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی. سبحان اللہ. ہم تو سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ویسے عاشق تو سارا سال حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہی رہتا ہے. بے شک ہم تو سارا سال حضور کے میلاد کے نام کا ہی لنگر کھاتے ہیں. بے شک. ہم تو اس طرح خوشی مناتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی جو منائی وہ روزہ رکھ کر خوشی منائی. اور پیر ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تو آ ہی رہا ہے. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی ولادت کی خوشی منائی یا نہیں. اب پتہ ہے ولادت کی جو محفل ہوتی ہے، حضور کے میلاد کا جب ذکر ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بیان کرتے ہیں. بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات با کمال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا ذکر کرتے ہیں. جی اسی کو ہم میلاد کا نام دیتے ہیں. یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے. جی. اور صحابہ کرام موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اب بتائیں حضور اپنا نسب بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. ولادت کی محفل میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. بالکل. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس میں سب سے بہتر مجھے پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کر دیے اور مجھے اچھے گروہ میں پیدا کیا. جی. پھر حسب نسب اور خاندانی شرافت کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے بہترین ہوں. سبحان. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صفات با کمالیہ خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں. سبحان. اور میلاد کی محفل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں. حضور کا حسب نسب بیان کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہے جی اس کا بیان کرتے ہیں. بالکل. اب وہ حضرات جو اس بحث میں ہی لگے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، حضور نے خود منایا یا نہیں منایا، وہ اپنے ذات میں اگر کبھی غور کریں جی تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ تو یہودیوں سے زیادہ بدتر ہیں. بالکل. اب آپ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی فرعون سے نجات عطا فرمائی تو یہودیوں نے اس دن کا روزہ رکھا. جی. خوشی کا اظہار کیا روزہ رکھ کر. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، یہودی اس دن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر منا رہے ہیں. جی. تو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہو، یہ تو اس سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. جب یہودی قوم اپنے نبی کی اس خوشی کا اظہار کر رہی ہے تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار اس سے زیادہ کریں. اگر وہ اس چیز پر ہی غور کر لیں تو انہیں اس چیز کا احساس ہوگا تو وہ تو یہودی قوم سے بھی بدتر ہیں. ذرا اپنے والد محترم ابو لہب سے ہی کچھ سیکھ لیتے کہ کوئی اچھے کام نہیں کیے زندگی میں، لیکن ایک کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت اپنی لونڈی کو آزاد کیا یا نہیں کیا، اور اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں تخفیف کی یا نہیں کی. اگر اسی سے کچھ سیکھ لیتے تب بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کی دلائل نہ مانگتے. بالکل ایسا ہی. حضور میلاد شریف کی جائز ہونے کی عقلی دلیل بیان فرمائیں. میلاد شریف کے جائز ہونے کی عقلی دلیل، اس کو بتانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی. مجھے آپ بتائیں دنیا میں لوگ چائے پی رہے ہیں، جی حلال سمجھ کر پی رہے ہیں، بالکل. کیا وجہ ہے اس میں جو چائے میں دودھ ڈل رہا ہے کیا حلال ہے؟ جی. چینی حلال ہے؟ جی. پانی بالکل. اور دودھ، بالکل. یہ چاروں چیزیں حلال ہیں. بالکل. ان کا مجموعہ ہو جاتا ہے چائے. چائے حرام ہو سکتی ہے؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں تلاوت کرنا جائز ہے؟ بے شک. اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنا، بے شک. حضور کی نعت شریف پیش کرنا، بے شک. لوگوں کو دعوت دے کر بلانا، جی. اس میں کچھ کھانے کا اہتمام کرنا، جی. کیا یہ چیز سیپریٹ الگ الگ کریں تو کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو حرام ہے؟ بالکل. ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہی تو ہم حضور کے میلاد میں کرتے ہیں. بے شک. علیحدہ علیحدہ جو چیز
حرام نہیں ہے اس کا مجموعہ کس طرح حرام ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. حرام وہی چیز ہوگی کہ اس کے اندر کوئی جز حرام کا پایا جائے، ورنہ حرام کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی. حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے کیا علامت ظاہر ہوئی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے چند علامات کا ظہور ہوا. جی. ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جی. کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطن آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا. جی. اس کو یوں کہیے کہ در محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدف آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا. اب یہ صدف کیا ہے؟ صدف اس سیب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر موتی تیار ہوتا ہے. بالکل. اور در اس موتی کو کہتے ہیں جو اس صدف میں تیار ہوتا ہے. جی. تو در محمدی کو جب اللہ تعالیٰ نے صدف آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل کرنے کا ارادہ فرمایا، جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم میں جی. یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ آج در محمدی صدف آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہونے والا ہے. تمام صفوف ملائکہ کے لیے جو مقربین ملائکہ ہیں ان کے لیے عبادات کے مصلے بچھا دیے جائیں. جی. جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، سبحان اللہ. عرش کو معطر کر دیا جائے. یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے منتقل ہونے کے وقت ہے. جی. جب سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کے منتقل ہونے کے وقت اتنا اہتمام فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کتنا اہتمام کیا ہوگا. جی. اسی طرح ایک اور علامت یہ تھی کہ فارس کا ایک بادشاہ تھا. جی. اس نے خواب دیکھا. اس خواب نے اس بادشاہ کو بڑا حیران کر دیا. اس خواب کو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اپنی رعایا کے کسی نجومی کو نہیں بلایا، کسی ساحر جادوگر کو نہیں بلایا، کسی کاہن کو نہیں بلایا، بلکہ اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا. جی. جب وہ پادری اس کے دربار میں آئے تو وہ بادشاہ ان سے کہنے لگا کہ تم سب مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. جی. یہودیوں کے جو پادری تھے کہنے لگے تم اپنا خواب بیان کرو، ہم اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں. کہنے لگا نہیں، خواب بھی تم خود بیان کرو گے، تعبیر بھی تم بیان کرو گے. وہ سارے حیران ہوئے کہ خواب دیکھا تم نے، تم جب تک ہمیں بیان نہیں کرو گے تو ہم تعبیر کس طرح بیان کریں گے؟ جی. بادشاہ نے کہا نہیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک. انہی میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ بادشاہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خواب بھی بیان کیا جائے اور اس کی تعبیر بھی بیان کی جائے، جی. تو ایک کام کرو، اپنا ایک قاصد بھیجو، ایک ستیش نامی شخص ہے، اس کے پاس، وہ تمہارا خواب بھی بیان کر دے گا اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دے گا. جی. تو بادشاہ نے عبد المسیح نامی اپنا قاصد اس شخص کی طرف بھیجا. جی. ستیش نامی شخص وہ سال میں ایک مرتبہ باہر آتا. جی. لوگ اسے سونے کے تخت پر بٹھاتے. جی. اور وہ آنے والے سالوں کی خبر لوگوں کو دیا کرتا اور لوگ اسے لکھا کرتے تھے. جی. بادشاہ کا قاصد بھی اس شخص کے پاس گیا، اس کے آنے کا انتظار کیا. جیسے ہی وہ شخص باہر آیا تو اس نے بادشاہ کا جو حکم تھا اسے سنا دیا. جی. کہ بادشاہ نے کہا کہ خواب بھی تم نے بیان کرنا ہے اور اس کی تعبیر بھی تم نے ہی بتانی ہے. جی. کہنے لگا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب ایسا ہے کہ جس نے بادشاہ کو حیران کر دیا. وہ خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ عرب کے گھوڑے ہیں. جی. پورا مدائن شہر بڑھ چکا ہے اس سے. جی. اور عرب کے گھوڑوں نے عراقی اونٹوں کو وہاں سے دھکیل کر نکال دیا. جی. اور انہوں نے اس کو فتح کر لیا. یہ تو تھا بادشاہ کا خواب. اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ عرب کے جو گھوڑے، اس سے مراد نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں، جی. جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہی موجود ہے. جی. یہ اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی علامت ہے کہ ان کا عنقریب ظہور ہونا ہے دنیا میں. سبحان اللہ. اور جو عرب کے گھوڑے ہیں وہ اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. جی. اور یہ اصحاب انہوں نے پورے مدائن کو فتح کر لینا ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، جی، تو حضور
کہ اصحاب اور حضور تمام دنیا کو پتہ کر لیں گے۔ جی بادشاہ کا یہ خواب اور اس کی تعبیر سطیح نامی شخص نے بتا دی۔ اب وہ قاصد جاتا ہے بادشاہ کے پاس اور یہ خواب اور یہ تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ جب بادشاہ یہ سنتا ہے کہ اب حکومت ہم سے چھن جانی ہے، تو جس شخص نے یہ خواب اور تعبیر بیان کی تھی بادشاہ اس کے قتل کا حکم دیتا ہے جی اور اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی یہ خبر دے دی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور ساری دنیا میں نظام اگر ہوگا وہ حضور علیہ السلام کا ہوگا۔ تو آج بھی اگر ہم غور کریں کہ مسلمان اگر اپنا کھویا ہوا عروج دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہی رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنا کر ہی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہوگا اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف میں اتنا خرچہ کرتے ہو، اس کی بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ غریب کی بیٹی بھی نا بہت عقل مند ہے، جی وہ ہے تو مانتی تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں نا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، حضور کو پہچانتے اسی طرح تھے جس سے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مانتے یہ لوگ بھی ہیں جی لیکن اقرار نہیں کرتا۔ اب یہ غریب کی بچی جو ہے نا بڑی عقل مند ہے کہ اس کو پتا ہے پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے، حضور کے میلاد پر ہو رہا ہے، اور حضور کے میلاد پر خرچ ہونے والا جو پیسہ ہے یقیناً یہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، تو وہ عقل مند اس لیے کہ حضور کے میلاد کے خرچے سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے کہ ہم تو ایسے رہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ برکت عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں کوئی اچھی اولاد پیدا ہو جائے، تو یہ اب ان کی مجبوری ہے، اس کا اور کوئی حل تو نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اتنا خرچہ کرتے ہو کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، تو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد منانے والے جی جتنی غریب کی بچیوں کی شادی یہ کرواتے ہیں تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بے شک۔ غور کر لیں کہ جی شہر کراچی جو کہ پاکستان کو ہی چلا رہا ہے جی اور شہر کراچی کو چلانے والے کون ہیں، اس کو اب آپ غور کر لیں تو آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد منانے والے ہی ملیں گے، بے شک صحیح، اور یہی غریب کی بچیوں کی سال میں کتنی شادی کروا دیتے ہیں تم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف منانا شرک ہے، تو یہ بھی واضح فرما دیں۔ میلاد منانے سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں؟ توحید کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ لوگ محبت کرتے ہیں کسی شخصیت سے تو ایک غلطی کر جاتے ہیں، جی اس کی محبت میں وہ غلوف کر دیتا جی جو اس کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ لوگوں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، جی غلوف کر بیٹھے، جی انبیاء سے بڑھا دیا، معاذ اللہ خدا تعالی سے بھی بڑھا دیا۔ استغفر اللہ۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، جی غلوف کر بیٹھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کے مرتبے پر فائز کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والے جی حضور کے دیوانے ہر سال میلاد منا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور خدا نہیں، بالکل کیونکہ جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم تو میلاد منا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، تو شرک تو وہیں ختم ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ انبیاء کرام نے بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ جی بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام آپ کے معجزات کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جی مردوں کو زندہ کرنا، جو مادر ذات انتھوں کو بینائی عطا کرنا۔ بالکل حضرت یحییٰ علیہ نبی جی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ بھائی بھی ہیں۔ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کے پاس، جی یہ پیغام لے کر کہ ان سے پوچھیں کیا تم آخری نبی ہو؟ جی یہ پیغام جب لے کر قاصد گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں آخری نبی نہیں۔ جی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پھر یہ پیغام تھا کہ پھر تم اتنے معجزات کیوں دکھاتے ہو؟ جی اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں، جی کوئی ایک بڑی شخصیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا علم سے نوازا ہو اور بہت کمالات عطا فرمائے ہوں، جی اور
ان کے بارے میں کوئی ایک عام شخص اگر کہے کہ یہ حضرت فلاں فلاں مقام پر فائز ہیں جی تو اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی. جی لیکن ان کے بارے میں انہی کے لیول کا کوئی بندہ جی یہ کہے کہ حضرت فلاں فلاں مقام پر فائز ہیں تو اس بات کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ جب تم آخری نبی نہیں ہو تو اتنے سارے معجزات اور اتنے بڑے بڑے معجزات تم کیوں دکھا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو یہ معجزات اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ان کو میں بتاؤں کہ آخری نبی میں تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں جو آخری نبی جو ہمارے بھی سردار ہیں جب وہ آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی شانیں عطا کی ہوں گی. جی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری اس انداز میں دی. سبحان اللہ. حضور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو ان کو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما. آنے کی خوشی کرنا اور جانے کا غم کرنا یہ اس کے ساتھ خاص ہے جو آتا ہے اور پھر آ کر چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. جی جانے کا غم تو وہ کریں جن کے نبی چلے گئے. جی الحمدللہ ہمارے نبی تو اب بھی حیات ہیں تو ہم جانے کا غم تو کر ہی نہیں سکتے. امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو جن کے نبی چلے گئے جی وہ غم منائے نا. ہمارے نبی تو الحمدللہ زندہ ہیں جی اور حضور علیہ السلام ایسے زندہ ہیں کہ انہی کی وجہ سے کائنات زندہ ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان. حضور تو کائنات کی جان ہے. حضور ہی اگر تشریف لے گئے جی تو کائنات نے تو بچنا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا. اور اس کا ظہور معراج کی رات ہوا یا نہیں؟ جب رسول اللہ علیہ السلام اس کائنات سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا مقام میں حاضر ہو گئے تو کائنات کا وقت رک گیا یا نہیں؟ جان ہی نکل گئی تو اب جسم کا کوئی فائدہ؟ جی جسم نے تو کام نہیں کرنا. جی. تو جان ہے وہ دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بے شک ایسا. تو جن کے نبی چلے گئے ان کا بھی کام نہیں، وہ بھی چلے جائیں. ہمارے نبی تو حیات ہے الحمدللہ، اور ہم ہر سال ہی میلاد مناتے ہیں. اور یہ میلاد منانے کا ہمارا پروگرام 1-2 سال کا بالکل نہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے، نجدیوں کے، وابیوں کے قلعے گراتے جائیں گے. ہمارے امام ہمیں سمجھا گئے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے پروگرام کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.